جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریار افریدی کیوں گرفتار ہیں، کیوں نظر بند ہیں، کیوں جیل میں ہیں؟ عدالت کا سوال۔ آئی بی کی رپورٹ ہے، شہریار افریدی اسلام آباد کی ضلعی عدالت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا جواب۔ شہریار افریدی جیل میں ہیں، ضلعی عدالت اسلام آباد کی ضلعی عدالت پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی منصوبہ بنا رہے تھے؟ کیا ان کی کسی ایسے ذریعے یا وسائل تک رسائی تھی کہ وہ منصوبہ بنا رہے تھے ان کے ساتھ مل کر؟ کیا ان کی میڈیا یا موبائل تک رسائی تھی؟ عدالت کا سوال۔ سر، میری آنکھیں کان انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا جواب۔ اگر شہریار افریدی جیل میں ہیں اور یہ سب منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی ضلعی عدالت پر حملہ کر سکتے ہیں یا کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا تو کوئی جیل انتظامیہ جہاں یہ بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے تھے ان کی نیگلیجنس یا ان کی غفلت پر کوئی کارروائی کی آپ نے؟ عدالت کا سوال۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سماعت کا اگلا مرحلہ۔ انٹیلیجنس رپورٹ ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب فرما رہے ہیں عدالت میں انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ شہریار افریدی جیل میں جو ان کو ملنے آتے تھے ان کو اکسا رہے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے اور اکسا رہے تھے تشدد پر، ہنگاموں پر۔ عدالت اس جواب پر عدالت نے سوال کیا کہ جن کو اکسا رہے تھے شہریار افریدی وہ کہاں ہیں؟ کسی سے کوئی تفتیش ہوئی، کوئی تحقیق، کوئی ثبوت، کسی کو کوئی گرفتار کیا ہو؟ ہم ماسٹر مائنڈ کے پیچھے ہیں، مطلب ہم شہریار افریدی کے پیچھے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا جواب۔ اس پر عدالت برہم ہوئی، جج صاحب برہم ہوئے ڈپٹی کمشنر پر، اور جج صاحب نے کہا اور بلکہ حکم دیا کہ پچھلے 3 ماہ سے آپ کا کوئی ایک ایم پی او آرڈر کے تحت ڈپٹی کمشنر کسی کو بھی نظر بند کر سکتا ہے 30 دن کے لیے جیل میں۔ پچھلے 3 ماہ سے آپ کا کوئی ایک ایم پی او آرڈر جسے عدالت نے برقرار رکھا ہو، مجھے تفصیل بتائیں اس کی، اور یاد رکھیں کہ تفصیلات دینے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ توہین عدالت بھی ہوتی ہے اور توہین عدالت میں 6 ماہ کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے بعد پولیس افسر اسلام آباد کو جج صاحب نے روسٹرم پر بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رپورٹ ہے اس حوالے سے، شہریار افریدی کے حوالے سے؟ جو رپورٹ پولیس نے پیش کی، جو شہریار افریدی کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا، اس پر جج صاحب نے کہا کہ جو پولیس کی رپورٹ ہے وہ پولیس سسٹم کا مذاق لگ رہی ہے۔ اور پھر جج صاحب نے ریمارکس دیے، فیصلہ کر لیں کہ ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ یہ سارے جو سوال جواب اور یہ سارے جو ریمارکس تھے، یہ تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں کیس لگا ہوا تھا شہریار افریدی کا، جو 90 روز سے جیل میں بند ہیں، مسلسل 90 روز سے۔ اور جج تھے جسٹس بابر ستار، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پیش ہوئے، اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد پیش ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کا جسٹس بابر ستار نے جواب مسترد کر دیا، پولیس رپورٹ مسترد کر دی، اور اگلے ہفتے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا، اور آئی جی سے کہا کہ آئی جی بیان حلفی کے ساتھ اگلے ہفتے پیش ہوں اور غلط بیانی پر سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ یہ سماعت
اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ایک طرح سے یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ جج صاحب نے نہ صرف شہریار آفریدی جو 90 روز سے قید ہیں ان کی ہتھ کڑی کھلوائی عدالت میں، نہ صرف انہیں ضمانت پر رہا کیا، اور نہ صرف انہیں ضمانت پر رہا کیا بلکہ کہا کہ انہیں اسلام آباد میں ان کے گھر میں رہنے دیا جائے، انہیں سیکیورٹی مہیا کی جائے، اور شہریار آفریدی سے بھی کہا کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہ جائیں اور کوئی پریس سے یا کوئی بھی بیان نہ دیں، میڈیا سے کوئی بات چیت نہ کریں۔ جبکہ جو شاندانہ گلزار گرفتار تھیں انہوں نے بھی اپنی گرفتاری کا واقعہ سنایا، اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کے حوالے سے جب پوچھا تو سرکاری وکیل نے کہا کہ شاندانہ گلزار حکومت اور ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسا رہی تھی، اس لیے انہیں گرفتار کیا۔ تو جج صاحب نے جب پوچھا کہ شاندانہ گلزار کی کوئی تقریر میٹیریل کہ وہ کارکنوں یا کارکنوں کو حکومت اور ریاست کے خلاف اکسا رہی تھی، تو سرکاری وکیل نے کہا تھوڑا سا ٹائم دیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں، میں وہ لا کر آپ کو دیتا ہوں، یا تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں مہیا کرتا ہوں۔ اب یہ ہے وہ صورتحال جو عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ اب جب ہم یہ سنتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے پورے ثبوت ہیں پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت یا ریاست یا حکومت کے پاس، اور وہ ثبوت ہیں، اور جیو فینسنگ بھی ہوئی ہے، میٹیریل بھی موجود ہے، ٹیلی فونز ریکارڈ بھی موجود ہے، اور آڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے حملے کیے 9 مئی بلا شبہ ایک سیاہ دن ہے، تاریخ دن ہے، 9 مئی کو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے حوالے سے جنہوں نے حملے کیے ان کے ساتھ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یا تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں ان کے رابطے تھے۔ اب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے، خواہ وہ عمران خان کا اسلام آباد کے 2 تھانوں میں جو ان پہ کیس ہوئے تھے، مقدمے ہوئے تھے، اس کی بات ہو، اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ ایک ویڈیو کے بیان پر آپ عمران خان کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، کیا عمران خان نے صرف اس لیے خود کو گرفتار کروایا تھا کہ پھر وہ 9 مئی کے حملے کر سکیں؟ تو اور وہاں سے کیس خارج ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا کیس ہو، علی محمد کا کیس ہو جو منسٹر تھے کے پی سے تحریک انصاف کے، شاندانہ گلزار کا کیس ہو، شہریار آفریدی کا کیس ہو، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ ہو، عدالت میں کوئی چیز پیش نہیں ہوتی، اور عدالت جو ریمارکس دے رہی ہے اور ضمانتیں دے رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ سرکاری وکیلوں کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتے۔ آج شہریار آفریدی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، شاندانہ گلزار کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور جج صاحب نے اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہا تھا کہ وہ دونوں کو پیش کریں، شہریار آفریدی کو اور شاندانہ گلزار کو، اور اگر نہ پیش کیا تو اس پر سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ آج انہیں پیش کیا گیا، اور جب سرکاری وکیل کو کہا کہ بتائیں کہ شہریار آفریدی کا جرم کیا ہے، تو کہا گیا کہ وہ اسلام آباد کی ضلعی عدالت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا، جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ایک بندہ جیل میں ہے، اور جیل میں کیا وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، کس طرح وہ حملہ کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس یہی جواب تھا کہ مجھے آئی بی نے بتایا، اور میں ایجنسی جو ہے میرے آنکھیں اور کان ہیں۔ اب اس کیس میں صرف آج کی سماعت میں جو شاندانہ گلزار گرفتار ہے، اور اسے گرفتار کیا گیا اور وہ عدالت میں ہے، لیکن جب سرکاری وکیل کو کہا گیا کہ وہ ذرا وہ مٹیریل لائیں، وہ تقریر لائیں، اس کی کوئی ثبوت لائیں جس سے لگے کہ شاندانہ گلزار نے کارکنوں کو ریاست اور حکومت کے خلاف اکسایا ہے، تو سرکاری وکیل کے پاس وہ تقریر نہیں تھی، ٹائم مانگا سرکاری وکیل نے۔ اور پھر شہریار آفریدی جیل میں ہیں، اور وہ اسلام آباد کی ضلعی عدالت
عدالتوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور پھر جائز صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کر کے کہا کہ 16 مئی کے ایم پی او میں بھی آپ نے وہی وجوہات بیان کی جو 8 اگست کے ایم پی او میں بیان کی، یعنی 16 مئی کو جب شہریار آفریدی کو گرفتار کیا تو اس وقت ایم پی او کے تحت جو آپ نے انفارمیشن یا وجوہات لکھی وہی آپ نے 8 اگست کے جب دوبارہ گرفتار کیا تو اس وقت بھی وہی وجوہات تھی، حالانکہ 16 مئی کا جو آپ کا پہلا ایم پی او ہے اسی کو اڑا کے عدالت نے رکھ دیا تھا، اسی کو مسترد کر دیا تھا عدالت نے۔ تو ڈی سی کا جواب مسترد ہو گیا، پولیس کا جواب مسترد ہو گیا، وکیلوں کے پاس سرکاری وکیلوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، لہٰذا عدالت نے آئی جی کو کہا ہے کہ وہ بیان حلفی جمع کرائیں اور ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشن پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلے ہفتے اس پر سماعت ہوگی اور شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کو فی الحال ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور انہیں گھر رکھا گیا اور انہیں کہا کہ انہیں سیکیورٹی دیں۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے تحریک انصاف کے لیے، بہت بڑا ریلیف ہے ان کارکنوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایک مجرم بھی جو ہے اس سے سزا سے نہیں بچنا چاہیے، لیکن کوئی ایک بے گناہ بھی ہے اسے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب 9 مئی کا واقعہ جو ہو چکا ہے اس پر جو بتایا گیا کہ ہر بندے کے ثبوت موجود ہیں اور ایک بندہ 90 دن جیل میں ہے اور 90 دن جیل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی ضلعی عدالت پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے گرفتار کیا گیا، اس لیے انہیں نظر بند کیا گیا۔ اور شاندانہ گلزار کی جب کہا جاتا ہے کہ تقریر یا کوئی میٹیریل لا کے دیں، عدالت میں پیش کریں جس سے لگے کہ وہ کارکنوں کو ریاست اور حکومت کے خلاف اکسا رہی ہیں، تو وکیل کے پاس وہ میٹیریل یا وہ ثبوت نہیں ہوتے۔ تو دونوں رہا ہو چکے ہیں اور دونوں اس وقت اسلام آباد کے اپنے گھروں میں ہیں، اور یہ آج کی سماعت سے کم از کم یہ لگتا ہے کہ ابھی تک ہماری سرکار جو ہے، ہمارے جو سرکاری وکیل ہیں یا ہمارا نظام انصاف ہے، وہ بندہ گرفتار پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ثبوت ڈھونڈتے ہیں اور پھر جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو ثبوت نہیں ہوتے۔ پاکستان زندہ باد۔